جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کے معاشی نظام کی دیگر نظاموں پر برتری۔ جیسا کہ ہم چاروں قسم کے جو معاشی نظام ہیں، جس میں آزاد کاروبار کا نظام، سوشلزم، اس کے بعد ہم کیپٹلزم اور اسلام کا معاشی نظام، ان چاروں کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو پہلے تین نظام ہیں ان کی خوبیاں اور خامیاں وہ ہم نے ڈسکس کی، ان کی خصوصیات کو دیکھا، اور اس کے بعد اسلام کا معاشی نظام ہے، اس کی خصوصیات ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر۔ آج ہم دیکھیں گے کمپیریزن کر کے، ایک موازنہ کر کے، کہ اسلام کا معاشی نظام جو دیگر دنیا میں جو دو نظام ہیں، خاص طور پہ عملی طور پہ جو چلتے رہے ہیں یا چل رہے ہیں، اس میں کیپٹلزم ہے اور سوشلزم ہے، کہ کس طرح اسلام کا ہر ایک پوائنٹ، ہر ایک نقطہ جو ہے ان نظاموں سے بہتر ہے۔ نمبر ایک، منافع محرک نہیں ہے۔ جو اسلام کا معاشی نظام ہے، اس کا بنیادی مقصد قطعی طور پہ بالکل بھی زیادہ سے زیادہ منافع کمانا نہیں ہوتا، جبکہ کیپٹلزم میں اگر ہم دیکھیں تو ہر فرم، ہر فرد، ہر انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں رہتا ہے، یعنی پروفٹ میکسیمائزیشن ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی بھوکا سو رہا ہے، کوئی بیماری سے مر رہا ہے، کسی کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے، کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہاں پہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر شخص اپنی دولت بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کی فلاح کے اوپر زور دیتا ہے، وہ انسانوں کی بھلائی پر زور دیتا ہے، اور منافع کمانے کی اجازت ضرور ہے، لیکن اس طرح بے لگام یا شترے بے مہار نہیں ہے کہ آپ منافع کماتے رہیں، اور جو اسلام کی بنیادی اقدار ہیں، اخوت، بھائی چارہ، رحم دلی، احسان، ایک دوسرے ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ان سے بالکل صرف نظر کر لیا جائے۔ اسلام ان کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے۔ نمبر 2، حلال اور حرام کا فرق۔ جو دیگر نظام ہیں ان میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آپ شراب کی کمائی سے پیسے کما سکتے ہیں، شراب کو بیچ کر پیسے کما سکتے ہیں، آپ جوا کھیل کر پیسے کما سکتے ہیں، جسم فروشی سے پیسے کما سکتے ہیں، یعنی یہ چیزیں، ناچ گانے سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے معاشرے میں جو دوسرے نظام ہیں ان میں یہ جائز ہیں، ان طریقوں سے وہ کماتے بھی ہیں، اور جو غلط طریقے ہیں، جو غیر اخلاقی طریقے ہیں، ان پر ہی ان کو اڑا دیتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں سے پیدا کر سکتے ہیں، آپ نے کوئی چیزیں بنانی ہے تو یہ طریقے موجود ہیں، ان طریقوں سے نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ جو حلال کی کمائی ہے اس کے بارے میں بھی پھر یہ بتا دیا گیا ہے کہ نہ آپ اس میں فضول خرچی کر سکتے ہیں، یعنی اسراف کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کنجوسی یعنی بخل سے کام لے سکتے ہیں۔ درمیانہ راستہ جو ہے آپ نے اختیار کرنا ہے، اور حلال اور حرام کمانے کے حوالے سے بھی ہے اور خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ہے۔ سود کا نمبر 3، سود کا حرام ہونا۔ جو کیپٹلزم ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ سود کے اوپر ہے، پورا نظام جو ہے سود کے اوپر چل رہا ہے، جبکہ اسلام کے معاشی نظام میں سود حرام ہے۔ اللہ پاک جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ جب کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی ملک، کوئی ادارہ جب اللہ سے جنگ کرے گا تو اس میں یقیناً شکست جو ہے وہ جنگ کرنے والے کی ہی ہوگی، اللہ پاک کی یقیناً، اور ہر صورت میں کامیابی ہوگی۔ تو اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے جنگ کرنے سے، یعنی جب آپ کسی سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو کوئی خدا نہ خواستہ اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اصل میں اس نے نقصان اپنا ہی کرنا ہوتا ہے، بل یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور سود جو ہے بہت سی سماجی برائیوں کی جڑ ہے، جس سے سود جو ہے استحصال کی جڑ ہے۔ اس میں ایک شخص جو ہے، ایک فرد یا ایک فرم، اس کا سرمایہ محفوظ ہے، اور وہ ایک خاص مقدار دے کر سرمایہ کی، اور اس کے اوپر جو ہے فالتو وصول کر رہا ہے، تو اس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ اور جو سود کمانے والا ہوتا ہے، سود کھانے والا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سستی اور کاہلی بھی پیدا ہوتی ہے، وہ کام کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسے مفت میں کہہ لیں کہ بغیر کام کیے، بغیر محنت کیے وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور بلا سود بینکاری یعنی مزاربت اور مشارکت، یہ طریقے ہیں، اسلامی طریقہ کاروبار ہیں، ان پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حق ملکیت کا ہونا۔ جو کمیونزم ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی کاروبار کرنے کی، جائیداد رکھنے کی آزادی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے معاشرے میں بددلی اور بے اعتمادی پھیلتی ہے، اور آگے بڑھنے کا فقدان جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔
لوگ دل جمعی سے کام نہیں کرتے، بے دلی کا، نیم دلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے لوگوں کو حق ملکیت دیتا ہے تاکہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو۔ لیکن یہ جو حق ملکیت ہے اور یہ جو ہے ان لمیٹڈ نہیں ہے، لامحدود نہیں ہے، غیر مشروط نہیں ہے، اس پہ کچھ حدود و قیود جو ہے ان کا تعین کر دیا گیا تاکہ انسان اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کرے۔ کفایت شعری اور سادگی اسلام کے معاشی نظام کی ایک اہم خصوصیت کفایت شعری اور سادگی ہے۔ انسان جو ہے اپنی ضرورتیں، جو جائز ضرورتیں ان کو پورا کرے، اچھے طریقے سے پورا کرے، لیکن فضول خرچی بالکل نہ کرے۔ جو اس کے پاس مال بچ جائے اس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تاکہ غریب جو وہ لوگ جن کی آمدنیاں کم ہیں ان کا بھی تاکہ معیار زندگی بہتر ہو اس کے اوپر خرچ کرے۔ تو اس لحاظ سے بھی اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے تمام سرگرمیاں اسلام کے اندر، اسلام کا معاشی نظام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جو ایک مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اولین مقصد اور جو آبجیکٹو ہوتا ہے، جو محرک ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا یا لوگوں کو جتلانا یا لوگوں پر احسان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارا جو کر رہا ہوتا ہے وہ سارا اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچ کر کوئی عمل کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، تو اس کے اندر پھر عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی ہے۔ جی، ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیپٹلزم ہے اس کے اندر آپ جو لیگل باؤنڈریز ہیں، جو قانونی حدود ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے مرضی جتنی جائے آپ دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ وہ اربوں ڈالرز میں ہو، خربوں کروڑوں ڈالرز میں ہو، مرضی جتنے آپ پیسے کما سکتے ہیں، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اسلام جو ہے اس کی سخت ممانعت کرتا ہے۔ جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، دولت کا جو چند ہاتھوں میں یا چند خاندانوں میں یا چند افراد میں جو مرتکز ہو جانا ہے، اس کے لیے آخرت کے حوالے سے بھی سخت وعید اور سخت عذاب کی جو ہے اللہ پاک نے وعید سنائی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو اکنامک جو ایڈورسٹیز ہوتی ہیں، جو معاشی طور پر اس کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب یہ خاص طبقہ جو ہے امیر اور غریب کا گیپ جو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ایک طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان ایک کانفلکٹ جو ہے اس کا پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس سے حسد اور رقابت جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ ان تمام پوائنٹس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام کا معاشی نظام ہے یہ دیگر جو نظام ہے ان سے بہتر ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم کل جو ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا پرائس میکانزم یا قیمتوں کا نظام کیا ہوتا ہے۔ ٹل دین، اوکے، اللہ حافظ۔